بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج 12 ربیع الاول تھی اور آج صبح سے میں اخبار دیکھ رہا تھا اور میں ایک جگہ بیٹھا تو ٹی وی بھی لگا ہوا تھا اور ہر جگہ عید میلاد النبی کے نام پہ جلسے اور جلوس سارے ملک میں نکلے ہوئے تھے۔ تو دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ آج کی اس محفل میں سیرت المصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی بات کی جائے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا جائے۔ لیکن میں جب آ رہا تھا تو یہاں پہ میں نے آپ کا پوسٹر دیکھا، اس پہ لکھا ہوتا قلب سلیم۔ قلب سلیم کے متعلق اگر تھوڑی سی بات کروں کہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 چیزوں سے بنایا ہے۔ ایک تو انسان کا جسم ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھ دی، اس کا نفس بنایا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک روح دی ہے، اور روح اصل میں انسان ہوتی ہے۔ یہ جسم تو جانور ہے، یہ جسم بالکل جانور کی طرح ہے، جس طرح جانور کی خواہشات ہیں کھانے پینے کی، اولاد پیدا کرنے کی وغیرہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر بھی یہ خواہشات رکھی ہیں۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اور بھی خواہشات ہیں۔ تو اگر انسان صرف اپنے جسم پر محنت کرے تو انسان اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لوگوں کو جانور سے بدتر قرار دیا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں کیونکہ غافل ہیں۔ غفلت کس چیز کی ہے؟ اس چیز کی کہ ہم انسان ہیں، اور انسانیت انسان کی روح سے ہوتی ہے۔ روح کا ایک مرکز ہوتا ہے جس کو روحانی دل کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ قیامت کے دن صرف ایک چیز کام آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے روحانی دل کو صحیح سلامت میرے پاس واپس لے آنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ایک چیز کام آئے گی کہ جو اللہ کے پاس اپنا روحانی دل سلامتی کے ساتھ واپس لے آئے گا۔ روحانی دل کی سلامتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روحانی دل کی سلامتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی روح پر محنت کرے اور اس کو سلامت رکھے، اس کو بیماریوں سے بچائے، اس کو مرنے سے بچا لے۔ اس کو بہت طریقے سے اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن آج کے دن کی مناسبت سے
روحانی دل کو سلامت رکھنا یعنی انسان بننا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل، ایک نمونے کے طور پر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر انسان بننا چاہتے ہو تو یہ ہے انسان، یہ ہے انسان، اس کی اتباع کرنا، اس جیسے بن جانا اور تم بھی انسان بن جاؤ گے۔ زمانے جاہلیت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے ہم سب کو معلوم ہے، ہم نے سیرت کا مطالعہ کسی نہ کسی درجے پہ کیا ہوا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ انسانیت اپنی سطح سے گر چکی تھی، اسی لیے اس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ لوگ جاہل ہو چکے تھے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انسان ہوتا کیا ہے۔ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، چھوٹی لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے شروع ہو جاتے تھے، قتل و غارت شروع ہو جاتی تھی، جنگ و جدال شروع ہو جاتے تھے۔ لوگوں کی انا، لوگوں کی ایگو، وہ ان کو اس جنگ پہ مجبور کرتی تھی، فحاشی عام تھی، لوگ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے بغیر کپڑوں کے، مرد بھی عورتیں بھی اکٹھے، اور ان کی شیطان نے دلائل دیے ہوئے تھے کہ کیوں ایسا کرنا چاہیے۔ تو وہ زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جب انسانیت اپنی سطح سے نیچے گر چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو انسان بنانے آئے تھے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام انسان کو انسان بنانے آئے تھے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں تزکیہ بھی کہتے ہیں، دل کی صفائی، قلب سلیم کو دوبارہ سے سلامت کرنے آئے تھے، اس قلب کی صفائی کرنے آئے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین پہ بڑا احسان کیا کہ ان میں سے ایک نبی انہی میں سے بھیجا جو ان کو کتاب اللہ پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کی دل کی صفائی کرتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت یعنی کتاب اور سنت کی تعلیم بھی دیتا ہے، ان کو سمجھاتا بھی ہے۔ یہ تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کام، وہ انسان کو انسان بنانے آئے تھے۔ آج جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ صبح سے خبروں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جلسے اور جلوس اور مجالس اور محفلیں کر رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہم میں سے بحیثیت امت، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہم میں سے کتنے لوگ اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ 12 ربیع الاول کو ایک تجدید کرتے ہیں ایمان کی کہ آج ہم اپنے اوپر ایک جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہم بھی تو کئی انسانیت کی سطح سے گر نہیں چکے؟ کیا ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے دوبارہ سے اپنی ایک انسانیت کے لیول سے اوپر جانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ ہے صحیح طور پہ ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو منانے کا طریقہ، اگر اس کو منانے کی آپ دلیل جاننا بھی چاہتے ہیں تو۔ ورنہ میں تو یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ بہت بڑا ہمارا المیہ ہے بحیثیت قوم کہ ہم لوگ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تذکرہ صرف ربیع الاول میں ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیا باقی 11 مہینے ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی نہیں ہوتی؟ ایک مسلمان، ایک مومن کو تو ہر لمحے، ہر روز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے چونکہ اس کو ایک رسم بنا لیا، ہم نے اس کو ربیع الاول تک محدود کر دیا، اور اس میں بھی صرف 12 ربیع الاول تک محدود کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ان کی آنے کی صحیح مقصد کو جاننے کے بجائے صرف جلسے جلوسوں تک ہم نے ان کی خوشی کو محدود کر دیا، اور اسی لیے ہم بحیثیت افراد اور بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت قوم پھر انسانیت کے درجے سے نیچے گرتے جا رہے ہیں۔ تو اس اگلے جتنے تھوڑے سے منٹ ہیں میں تھوڑا سا سیرت کے کچھ پہلوؤں پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور ہم ان پہلوؤں کی روشنی میں پھر صرف اپنا ایک جائزہ لے لیں تھوڑا سا، اور ہم اپنا تجزیہ کریں،
اپنا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، ان کا جو بحیثیت رول ماڈل، بحیثیت حسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا، کیا کہ میں اس سے ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، بہت معجزات تھے اللہ نے ان کو دیے بحیثیت نبی، لیکن ایک معجزہ جس کا ہم تذکرہ نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے ان کی سیرت پڑھ کے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 63 سال کی عمر میں تقریباً ہر طرح کے حالات سے گزارا۔ یہ چیز پرانے انبیاء کے ساتھ نہیں تھی علیہ السلام۔ مثال کے طور پہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر تجزیہ کر لے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تشریف لائے تھے، آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں امارت نہیں تھی، مال پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے نکاح نہیں کیا اپنی اس زندگی میں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس بھیجیں گے اور تب وہ نکاح کریں گے، لیکن اس زندگی میں انہوں نے نکاح نہیں کیا، مال نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور نہیں دی، یعنی کہیں حکومت نہیں کی، غربت میں ایک مظلوم کی حیثیت سے انہوں نے وقت گزارا۔ تو بہت محدود چیزیں ہیں ان کی زندگی میں جس کو ہم دیکھ کے ایک اسوہ حسنہ ان کو رول ماڈل بنا سکتے ہیں، محدود چیزوں میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تقریباً ہر طرح کے حالات پیش آئے، مظلوم بھی ہوئے اور حکومت بھی کی، غربت بھی تھی، مال بھی آیا، نکاح بھی کیے، شوہر بھی بنے، باپ بھی بنے، نانا بھی بنے، جنگ میں بھی بحیثیت جرنیل گئے، سوشل بائیکاٹ بھی ہوا ان کا، انہوں نے رول بھی کیا، ہر طرح کے حالات ان کی زندگی میں آئے۔ آپ ان کے گھر کی زندگی، اپنے گھر کی زندگی دیکھنا چاہیں تو ان کے ایک گھر کی زندگی تھی، آپ ان کے معاشرے کی زندگی دیکھنا چاہیں اپنے معاشرے کی تو ان کی ایک معاشرے کی زندگی تھی۔ ہر طرح کی چیز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک رول ماڈل کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، کس کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جو اللہ سے قیامت کے دن اٹھ کے ملنے کی امید رکھتا ہے اس حال میں کہ وہ کامیاب ہو اور جو اللہ کا بہت ذکر کرتا ہو، اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہماری جو بھی حیثیت ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا یا نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوزیشن دی یا نہیں دی ہے، ہم باپ ہیں یا دادا ہیں یا اولاد ہیں یا نانا ہے، جو بھی ہماری حیثیت ہے اس میں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اگر نمونہ اخذ کر کے اپنی زندگی کے اندر لائیں گے تو یہ انسانیت ہے، ورنہ یہ انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے، یہ قلب سلیم نہیں ہے، اور قیامت کے دن صرف قلب سلیم کام آئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے تھے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ لوگوں کے ساتھ، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس کبھی نہ بیٹھتے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کو سنت کا بھی نہیں پتہ کہ سنت کی اتباع کرنا کتنا اہم اور عظیم کام ہے، اور جن لوگوں کو سنت کا آئیڈیا ہے کہ سنت کتنا عظیم کام ہے، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم نے سنت کو داڑھی ٹوپی اور امامِ جبے تک محدود رکھ لیا کہ یہ سنت ہے، کھانا کیسے کھا لیا، پانی کس طرح پی لیا، سو کیسے گئے، یہ ہماری سنت رہ گئی۔ دوستوں کے ساتھیوں کے ساتھ نرم مزاجی، شیریں گفتار، مسکراہٹ، سلام، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کیا کرو، سلامتی کو عام کرو، سلام کہا کرو، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔
ہم لوگ بچپن میں یہ باتیں پڑھتے تھے، جب اسکول میں اسلامک اسٹڈیز پڑھتے تھے، اسلامیات پڑھتے تھے تو کہ سلام کرنا سنت ہے. لیکن جب میں چھوٹا تھا اور میں پاکستان میں رہا کرتا تھا تو ہم تو مسجد میں بھی ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے. میں امریکہ گیا پڑھنے، تو امریکہ میں جا کے میں شاید پہلا دوسرا تیسرا دن ہوگا، میں صبح مارکیٹ چلا گیا گروسری کرنے، کھانے پینے کی چیزیں لینے. تو میں صبح کا وقت ہے اور میں نیا میں امریکہ پہنچا، میرے لیے بالکل ایک اجنبی جگہ تھی. اور میں باہر، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں گروسری اسٹور کے باہر کھڑا ہوا تھا تو ایک بندہ آیا، ہیلو گڈ مارننگ ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے، اور مسکراہٹ اس کے چہرے پہ. اور میں سوچ رہا ہوں اس کا میرے سے کیا رشتہ ہے، نہ یہ مجھے جانتا ہے نہ میں اس کو جانتا ہوں، اجنبی شخص ہوں، مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، اور مسکراہٹ کے ساتھ. اور میں سوچنے لگ گیا یہ تو میرا دین ہے، یہ تو وہ دین ہے جو میں کتابوں میں پڑھا کرتا تھا، جس کو میں دیکھا نہیں میں نے کبھی. ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی ملتے ہوئے، ہم لوگ ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے ہیں، صرف اپنے جاننے والوں سے سلام کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج نرم، سلام میں پہل کیا کرتے تھے، یہ سنت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی زندگی اللہ اکبر کبیرہ، کاش کہ مجھے اور ہم سب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے اور اس سنت کی اتباع کرنے والے بن جائے تو ہمارے گھر جنت بن جائے، ہمارے گھر جنت بن جائے. جس طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی اور محبت کا اظہار تھا، محبت کا اظہار تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ خیرکم لأہلہ، کہ اے مردوں تم میں سے سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے. اور پھر فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور دیکھو یہ میری سنت بھی ہے کہ میں اپنے گھر والوں میں تم سب سے زیادہ اچھا ہوں، یہ سنت ہے میری. آپ دیکھیں سیرت کو پڑھ کر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے تھے سفر میں، ان کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. ایک زوجہ مطہرہ کو اپنے ساتھ سفر میں رکھتے تھے. تو مدینہ کے قریب پہنچے، پڑاؤ ڈالتے جاتے تھے، مدینہ کے بالکل قریب تھے. تو صبح کو وقت ہوا، آخری پڑاؤ تھا، مدینہ قریب تھا. تو صحابہ کو کہتے ہیں آپ لوگ چلے، میں آتا ہوں. ہم لوگ آتے ہیں، میں اور عائشہ آتے ہیں. تو جب صبح ہوئی، جب صحابہ چلے گئے تو سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ ریس لگائیں. اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء، امام المرسلین، شیخ المشائخ، سب سے بڑے مفتی. کیا جو القابات ہم اپنے بڑوں بزرگوں کو دیتے ہیں، ان سب سے بڑے القابات، اونچے القابات اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. کیا کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے، عائشہ ریس لگائیں. آج تو مفتی صاحب پکڑے جائیں نا اپنی بیوی کے ساتھ ریس لگاتے ہوئے تو شاید ان سے کوئی فتویٰ نہ لے، کیونکہ اتنی اور چیز لگے گی اس لوگوں کو. عائشہ ریس لگائیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں ریس لگاتے ہیں. اور کیا ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ ریس وہ جیتنے دی. سیدہ عائشہ خوش ہو گئی، عمر میں کم تھی، اتنا بڑا دل ہو گیا ان کا. کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد پھر ایسا ہی واقعہ ہوا. سیدہ عائشہ ساتھ تھی، سفر سے واپسی تھی، مدینے کے قریب پڑاؤ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا صحابہ کو آپ لوگ چلے ہم آتے ہیں. پھر کہتے ہیں عائشہ ریس لگائیں. اب سیدہ عائشہ کا تھوڑا سا وزن بھی بڑھ چکا تھا اس وقت تک. تو اس دفعہ کیا ہوا کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریس جیت جاتے ہیں اور سیدہ عائشہ سے بطور مذاق کہتے ہیں عائشہ تمہیں یاد ہے تم نے ایک دن مجھے ہرایا تھا ریس میں، آج میں نے اس کا بدلہ لیا ہے. اللہ، کیا محبت کا اظہار تھا. صحیح مسلم کی غالباً یہ حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ پانی پی رہی تھی. تو کہتے ہیں عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دینا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی بچا دیا. کہتی ہیں عائشہ تم نے پانی میں کہاں سے پیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادھر سے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ ادھر سے ہی اپنے لب مبارک رکھے جہاں سیدہ عائشہ نے جہاں سے پانی پیا تھا. محبت کا اظہار.
یہ سنت ہے، ہمارے گھروں کے اندر سے یہ سنت اٹھ چکی ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں تعلقات شادی سے پہلے قائم کرتے ہیں، محبت کا ایک دوسرے کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ محبت کا اظہار ہی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ہونا بالکل اس کے برعکس چاہیے تھا کہ پہلے ایک صحیح طریقے سے نکاح کرتے اور ساری محبت کا اظہار ساری عمر کے لیے اس کو سیو کر کے رکھ لیتے، اسٹور کر کے رکھ لیتے، بچا کے رکھ لیتے، کیونکہ یہ سنت ہے جس پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ ہر سنت پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، تو ان کو چاہیے کہ میری اتباع کریں، یعنی میری سنت کی اتباع کریں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سنت کی اتباع اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت نازل ہوتی ہے۔ بیوی کے اظہار محبت کا اظہار سنت کی نیت سے اللہ کی رحمتوں کو اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، ان کو رول ماڈل نہیں بنایا، تو ہمارے گھر انفارچونیٹلی اس محبت سے محروم ہو چکے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان کو مارا نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی غیرت کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن صرف جب دینی غیرت کا دین کا معاملہ تھا بس، لیکن کبھی تب بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی مارا نہیں۔ سیدہ عائشہ بلکہ ناراض ہوا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ سیدہ عائشہ سے، عائشہ مجھے پتہ ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ دیکھیں یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ نے کہا دیکھو جب تم کسی بات کو سٹریس کرنا ہوتا ہے، اس پہ زور دینا ہوتا ہے، تو اگر تم مجھ سے خوش ہو تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، کہ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب کبھی تھوڑی سی ناراضگی، عورتیں ہوتی ہیں، عورتوں کے اندر یہ فطرت ہے جذباتی ہونا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح ہے، ہم ان پر اپنے اوپر انہیں قیاس کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے اندر اللہ نے جذبات رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو مرد سمجھتے ہیں، تو یہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھی جذباتی ہو جاتی تھی اور ایسی ناراضگی کا اظہار کرتی تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے اور ان کی کانوں کی جو لو ہوتی ہے اس کو پکڑ کے اس کو دباتے تھے، اس کو ملتے تھے، کہتے عائشہ تمہارا شیطان تمہارے پاس آیا ہوا ہے آج، اور سیدہ عائشہ کا غصہ و ناراضگی جو بھی ہوتی تھی فوراً ختم۔ یہ ہے سنت۔ گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، جوتا پھٹ جاتا تھا اس کو گانٹھ لیا کرتے تھے، ہم میں سے اکثر کو یہ باتیں معلوم ہوگی، گھر کا کام کاج کر لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دو لیا کرتے تھے، کپڑے اگر اس میں پھٹ جائیں تو پہمت لگا لیا کرتے تھے، گھر کے اندر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، تاکہ میرے منہ سے ایسا نہ ہو کہ کہیں بدبو آئے، میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں تو اس کو تکلیف ہو، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدبو سے بدبو نہیں آتی تھی۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الشفاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گرمیوں میں آرام کر فرماتے تھے اور ان کا پسینہ ٹپکتا تھا، لوگ آ کے شیشیوں میں ان کا پسینہ بھر لیا کرتے تھے اور جا کے اس کو اپنے عطر کے اندر ملا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے عطر کی خوشبو بڑھ جاتی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ ملا کر، ان کے منہ سے بدبو نہیں آتی تھی۔ لیکن مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو ایسا نہ ہو گھر میں جاؤ منہ سے بدبو آئے، بیوی کے پاس جاؤ اور اس کو تکلیف ہو، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ رات کو اتنے آرام سے اٹھتے تھے تہجد پہ کہ بیوی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، وضو بھی فرماتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہم لوگ
باتھ روم جاتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو سارا محلہ بھی جاگ سکتا ہے کبھی کبھی تو. اتنی زور سے ناک صاف کرتے ہیں, اتنی زور سے غرغرہ کرتے ہیں. سنت کسی کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے, میری بیوی کو بھی کہ تکلیف نہ ہو. سیدہ عائشہ بھی اٹھتی تھی, تھوڑی تاخیر سے اٹھتی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے تھے, لیکن پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے اپنی بیوی کو میں کب اٹھا, کب وضو کیا, کب مصلی پہ کھڑا ہو گیا. وہ تو کبھی کبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے, ان کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابل رہی ہو, تو تب مجھے پتہ چلتا تھا. تو بیویوں کے ساتھ محبت, اولاد کے ساتھ محبت, شفقت, اللہ اکبر, کیا محبت تھی, کیا شفقت تھی. ان کے اپنے بیٹے تو بہت بچپن میں فوت ہو گئے, اور وہ بھی ایک سبق دے گئے عجیب صبر کا. ایک دفعہ جب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے 16 مہینے کے تھے جب ان کا انتقال ہوا, ان کی گود میں انتقال ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سیدنا ابراہیم تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پاس تھے, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وانت یا رسول اللہ, آپ بھی روتے ہیں. سیکھ رہے تھے نا صحابہ, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صبر کی تلقین کیا کرتے تھے. اب وہ ان کو یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں صبر کا بتایا اور آپ رو رہے ہیں. تو کہتے ہیں یا ابن عوف انہا رحمہ, یہ تو رحمت ہے اللہ کی کہ میرا دل نرم ہے, اور یہ آنکھوں سے جو آنسو ہیں یہ میرے نرم دل کی نشانی ہے. اور پھر فرمایا کہ ان القلب يحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا, کہ آنکھیں تو رو رہی ہیں, دل بہت غمگین ہے, لیکن بولوں گا میں کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ جس سے میرا رب راضی ہو. کوئی شکوے شکایت کی بات نہیں کروں گا, کوئی غلط بات نہیں کروں گا, چیخوں چلاؤں گا نہیں, کپڑے نہیں پھاڑوں گا, گالیں نہیں پیٹوں گا, کوئی ایسی چیز نہیں کہوں گا زبان سے جس سے میرا رب ناراض ہو. صرف وہ بات کروں گا جس سے کہ میرا رب راضی ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور کہا وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ, ابراہیم تمہاری جدائی پہ دل بڑا اداس ہوا ہے. کیا انسان تھے. بیٹے تو بچپن میں اللہ نے واپس بلا لیے, اور وہ بھی میرے اور آپ کے لیے ایک سبق چھوڑ گئے کہ کسی کی اولاد بچپن میں چلی جائے تو اس پہ اگر وہ صبر کرے تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے, ایک محل جس کا نام بیت الحمد ہوگا. ہر ایک کے لیے نمونہ چھوڑ گئے. بیٹیاں, اللہ اکبر, کیا محبت تھی بیٹیوں سے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب گھر تشریف لایا کرتی تھی, کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں, دروازے پہ تشریف لاتے تھے, ان کے سر پہ بوسہ دیا کرتے تھے, ان کو بلاتے تھے, ان کے چادر بچھاتے تھے اور ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے. فرمایا کہ جس کے گھر 2 بیٹیاں ہوں یا اس سے زیادہ ہوں, وہ اس کی اچھی طرح سے تعلیم, اس کی اچھی تربیت کرے, اس کا خیال رکھیں, اس کو کھلائیں پلائیں, اس کی ضروریات کا خیال رکھے, اس کو ادب سکھائیں, اور جب وقت آ جائے, جب پراپر میچ ملے, اس کا رشتہ ملے اور اس کو نکاح کر دیں, میرے ساتھ جنت میں اس طرح ساتھ ہوگا میرے. آج کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم زمانہ جاہلیت میں واپس پہنچ گئے. آج بھی ہمارے گھروں میں جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو ہمارے چہروں پہ بھی سیاہی آ جاتی ہیں, جیسے کہ مشرکین کے چہروں پہ آ جایا کرتی تھی. کہاں گئی سنت. 4 بیٹیاں تھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور کتنا پیار کیا ان سے, کتنی محبت کی. ان میں سے بھی 3 کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. ایک بیٹی کا انتقال ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتر نہیں سکے, اتنا دل غمگین تھا, قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے. لیکن کیا محبت تھی اپنی بیٹیوں سے. کبھی کبھی تو آج کل بھی لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں. آج کل تو الٹرا ساؤنڈ سے جینڈر پتہ چل جاتا ہے نا. لوگ ایسے بھی ہیں جو ابورشن کرا لیتے ہیں کیونکہ بیٹی ہیں.
اور مجھے تو ایک اور بھی صورت میں لگتا ہے کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ اس وقت دفن کر دیتے ہیں، کاش کہ اسلام آباد میں یہ نہ ہوتا ہو، لیکن میں بھی پشاور سے آ رہا ہوں، وہاں پہ بیانات تھے تو وہاں پہ لوگ اپنی بیٹی کی اجازت کے بغیر اس کی شادی کر دیتے ہیں زبردستی. میں نے کہہ دیا نا بس بے حیثیت باپ، اور وہ بیچاری بیٹی ساری عمر روتی رہتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں. بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رفاقت کا موقع دیتی ہے. یہی سنت ہے، بیٹیوں سے محبت کرنا. چھوٹے بچوں سے نواسا تھے حسن حسین رضی اللہ عنہما، کیا محبت تھی ان کے ساتھ. اللہ کے نبی، پھر میں کہوں امام الانبیاء سید المرسلین، زمین پہ بیٹھے ہیں، گھوڑا بن گئے اور حسن یا حسین کو اپنی کمر پہ بٹھا لیا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں. محبت کا اظہار. ایک دفعہ دونوں مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، دونوں آئے، دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا، ایک اس کو چوما پھر اس کو چوما، پھر اس کو چوما پھر اس کو چوما. ایک بدو بیٹھا ہوا تھا دیہاتی، کیا رسول اللہ آپ بچوں کو چومتے ہیں، یعنی یہ کوئی مردانگی ہے؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کسی کو آج تک نہیں چوما. نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ سنجیدہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اگر اللہ تمہارے دل سے رحمت کو نکال لے تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ کوئی کمال ہے بچوں سے پیار نہ کرنا. بچوں سے پیار کرنا تو عین اللہ کی رحمت کی نشانی ہے کہ ہمارے دلوں میں ان چھوٹی چھوٹی معصوم جانوں کی اللہ نے محبت ڈالی ہوئی ہے. عید کا دن تھا. ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نکلے، ایک طرف سیدنا حسن اور حسین دونوں ساتھ ساتھ انگلیاں پکڑی ہوئی تھی، تو گلی سے گزر رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے. تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو اداس بیٹھا ہوا ہے، اداس بیٹھا ہوا ہے. اب میں تو بچوں کو شاید نوٹ بھی نہ کروں، بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے رہے. نبی کریم علیہ السلام نے نوٹ کیا، اس بچے کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے بیٹا کیا بات ہے، آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، سارے لڑکے بچے کھیل رہے ہیں، تم کیوں بیٹھے ہو اداس؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والد نہیں ہیں، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میں یتیم ہوں. یا رسول اللہ ان سب کے تو والد ہیں، یہ آج خوش ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے والد ہوتے تو میں بھی خوش ہوتا. ایک روایت میں لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں کہ نبی کریم علیہ السلام اس کے بچے کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد تمہارا باپ ہو اور عائشہ تمہاری ماں ہو؟ ایک دم سے وہ بچہ تو کھل جاتا ہے، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ کہتے بیٹا میرے ساتھ ہو. عید کی نماز پڑھانے نکلے تھے، تاخیر کی اس کی، واپس تشریف لاتے ہیں اور گھر میں کہتے ہیں کہ اس کو اگر حسن حسین کے کوئی کپڑے آتے ہیں تو اس کو پہناؤ، اس کو نہلاؤ. اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو ابھی بھی حسن اور حسین ان کی ایک ایک انگلی پکڑے ہوتے ہیں اور یہ یتیم بچہ نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھا ہوتا. کیا محبت تھی بچوں سے، یتیموں سے، بیواؤں کا خیال. یہ ہے سنت، یہ ہے انسانیت، یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو دوبارہ سے ان کا تذکرہ کرنے کی وجہ کہ ہم ان کو یاد کریں کہ انسانیت ہوتی کیا ہے. اگر ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے ہم اس کو پورا کر لیں. نبی کریم علیہ السلام کی عورتوں کے ساتھ شفقت، بیویوں کے کچھ تذکرہ تو کیا، عورتوں کے ساتھ جنرلی عام طور پہ بھی. ایک دفعہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور اونٹ پہ وہ جو ہودج ہوتا تھا، کیریج، اس کے اندر خواتین بیٹھتی تھی، پردہ ہوتا تھا. تو ایک دیہاتی تھا جو کہ اونٹوں کو چلا رہا تھا اور تیز تیز چلا رہا تھا، انجاشا اس کا نام تھا. تو دیکھو آہستہ چلاؤ، آہستہ چلاؤ. دیکھ نہیں رہے کہ اونٹوں پہ کانچ کی شیشیاں بیٹھی ہوئی ہیں.
تیز چلو گے تو ان کو تکلیف ہوگی، نازک ہیں، خیال کرو عورتوں کا، یہ سنت ہے، بوڑھوں کا خیال، غیروں کا خیال۔ ہم سب کو یہ پتہ ہوگی بات کہ ایک دفعہ ایک بدو آیا مسجد نبوی کے اندر، جس کی عزت، جس کا احترام ہم سب کے دلوں میں کتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، مسجد میں آ کے ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد نبوی کے اندر۔ آج تو مسجد طوبہ کے اندر کوئی آ کے پیشاب کرنا شروع کر دے تو شاید زندہ واپس نہیں جائے گا۔ توہین کر دی نا ہماری مسجد کی، بس وہ تو ہم تو قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، وہیں اس کو قتل کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرتا ہے، صحابہ کو غصہ آیا، کھڑے ہوئے اس کو روکنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اشارہ کرتے ہیں، بیٹھ جاؤ، کرنے دو اس کو، کرنے دو پیشاب۔ کیا حکمت تھی، اگر تو اس کو اٹھاتے، پیشاب کون روک سکتا ہے، ایک دفعہ شروع کر دے کوئی کرنا، ساری مسجد گندی ہوتی، کیا کرنے دو اس کو۔ اور جب کر لیا تو صحابہ کو کہا دیکھو یہاں سے مٹی اکھاڑو، باہر پھینک دو، پانی لاؤ، بہا دو، صاف ہو جائے گی، معاملہ ختم۔ پھر اس بندے کو پاس بلاتے ہیں کہ دیکھو یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تو تحلیل کے لیے ہے، تسبیح کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، ذکر کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، یہ پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پیار سے معاملہ سمجھایا، بات رفع دفع ہو گئی۔ وہ بندہ اپنی قوم کو جا کے کہتا ہے کہ کیا میں عظیم شخص سے مل کے آیا ہوں آج۔ یہ ہے سنت، معاملے کو ختم کر دو، آرام سے سلجھا دو، بات کو طول مت دو، بات کو بڑھاؤ نہیں۔ اور یہ ہے دعوت، یہ ہے دعوت۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم ان کے ملفوظات نہیں پڑھتے ہیں، دعوت تو دیتے ہیں لیکن ملفوظات نہیں پڑھتے کہ ہمارے بڑوں نے سکھایا کیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ زبان کا کام دعوت میں اتنا ہی ہے جتنا زبان اللہ نے جسم کے اندر بنائی ہے۔ زبان کا کام صرف اتنا ہے جتنا جسم کے اندر زبان ہے، یعنی اگر جسم 6 فٹ کا ہے اور زبان 6 انچ کی ہے تو زبان سے اتنی ہی دعوت دو۔ زیادہ دعوت کس سے دو؟ اپنے کردار سے، کردار سے ہوتی ہے دعوت۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار سے دعوت دی تھی، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی۔ ان کا معاف کرنے کا جذبہ۔ میرا نہیں خیال کہ انسانیت کی تاریخ کے اندر کسی پہ ایک بے حیثیت فرد اتنا ظلم ہوا ہو جتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوا، شروع سے لے کر آخر تک۔ جب اعلان کیا نبوت کا تو ہمیں پتہ ہے کیا ہوا، سارا قبیلہ، سارا خاندان خلاف ہو گیا۔ اپنے چچا ابو لہب وہ خلاف ہو گیا، کس بات پہ؟ کہ بس صرف ایک اللہ کو مانو، شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنا میرا خاندان، میرا اپنا سگا چچا، اپنا سگا ماموں، سگی خالہ، سگی پھپھو، خونی رشتہ دار کوئی میرے خلاف ہو جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کہنے کو تو ہم یہ کہانیاں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں کہ کتنی تکلیف دہ بات تھی۔ اس کے بعد کس طرح سے تکلیفیں پہنچانی شروع کی۔ سجدہ کرتے تھے، اونٹ کی اوجڑی سر پہ آ کر رکھتی، بھاری اوجڑی، سر نہیں ہلا سکتے تھے، اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ساحر کا، مجنون کا، جادوگر ہے، مجنون ہے، کیا کیا نہیں کہا۔ کہنے کو آسان باتیں ہیں، صرف کہنے کی باتیں ہیں، جس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے اس کو اس سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 سال سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، 3 سال، 3 دن نہیں، 3 سال۔ پورے قبیلے کو مکہ والوں نے کہا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے روتے تھے، بلکتے تھے، اور ماں کھا نہیں سکتی تھی، اس کے سینوں میں دودھ نہیں،
بچہ کچھ کھا نہیں سکتا، درختوں کے پتے اتار کے ابال کے کھایا کرتے تھے۔ 3 سال ایسا ہوا، کوئی ایک چھوٹی بات ہے؟ سوچا کہ مکہ والے نہیں سنتے، چلو میں طائف چلا جاتا ہوں، قریب کا ایک شہر ہے، وہاں جا کے بات کرتا ہوں، شاید وہ میری بات مان جائیں۔ انہوں نے تو جو کیا اس سے بڑھ کر شاید کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ انہوں نے بات تو کیا سننی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بھگایا، جو ان کو پتھر مار رہے تھے، ان کا خون بہہ رہا تھا۔ کتنی تکلیف ہو۔ میں یہاں ہوں جامع مسجد طوبہ میں کہ آپ لوگوں میں سے بیٹھ کے آپ بات سنیں گے اور آپ اپنے بچوں کو کہے جاؤ اس کو پتھر مارو، کیا دل کی حالت ہو۔ خون و خون، لہو لہان، شہر چھوڑنے پہ مجبور کیا، ہجرت کر دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کعبۃ اللہ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے کعبہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں کیا کروں، تمہارے شہر کے لوگ مجھے یہاں رہنے ہی نہیں دیتے۔ اور مدینہ میں کون سا آرام تھا؟ پہلے سال بدر ہوئی، دوسرے سال احد ہوئی۔ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے جگری دوست تھے، بچپن کے دوست، عمر زیادہ فرق نہیں تھی، ان کے چچا، ان کو کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا، کلیجہ نکال کے ہندا نے چبایا، کتنی تکلیف ہوئی۔ اور جس طرح باقی غزوات میں قریبی ساتھی 70 صحابہ تو تقریباً احد میں شہید ہو گئے، اور باقی غزوات میں بھی اتنی زیادہ تکلیفوں پہ تکلیفوں پہ تکلیفوں پہ تکلیفیں۔ اور جب وقت آتا ہے فتح مکہ کا، تو پہلی بات تو جب فتح مکہ ہو رہی تھی اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت تھی، پرانے بادشاہ جب شہروں کو فتح کیا کرتے تھے تو ان کے گردن میں سریا ہوتا تھا، اور جا کے وہ لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے تھے، عورتوں کی عزتیں لوٹ لیتے تھے، نوجوانوں کو قتل کر دیتے، گھروں میں گھس جایا کرتے تھے فخر تکبر کے ساتھ۔ اور یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہو رہے ہیں، اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سر ان کا عاجزی سے ایسے جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کی پیشانی تقریباً جو کوہان تھی اونٹنی کی اس تک ان کی پیشانی چھو رہی تھی عاجزی سے۔ اور ان کی زبان پہ کیا تھا؟ صدق اللہ وعدہ، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ وَنَصَرَ عَبْدًا، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی ہے۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اللہ ہی ہے جس نے واحد اس سارے دشمن کو شکست دی۔ لا الہ الا ہو۔ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، لوگ دبک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے، ہم نے تو اس بندے پہ کتنے ظلم کیے ہیں۔ سب کو نکالتے ہیں، سب کو جمع فرماتے ہیں، اور ایک سوال پوچھتے ہیں، بتاؤ میں تمہارے ساتھ آج کیا معاملہ کروں گا۔ وہ اندر کہیں چھپا تو ہوا تھا، ہے تو یہ بہت عجیب آدمی، زبردست آدمی، صادق ہے، امین ہے، کرم کرنے والا ہے، یہی زبان سے نکلا، اخ کریم ابن اخ کریم، آپ تو بہت کریم بھائی ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، یعنی ہم پہ بھی آپ کرم ہی کریں گے، ہمیں امید لگ گئی ہے آپ کے اس سوال سے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مؤاخذہ نہیں تمہارے ساتھ، سب کو معاف کیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آج تو کوئی مجھے کندھا مار کے چلا جائے تو میں جب تک اس کو گھور کے دیکھ لوں اور 2 گالیاں نہ دے دوں اس وقت میرے دل کو چین نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں تو دور کی بات، کوئی میرے قریبی کو مار دے معاذ اللہ، کوئی مجھ پہ ظلم و ستم کرے اور مجھے موقع ملے انتقام لینے کا۔ یہاں تو اس ملک کے اندر ایسے بھی ہیں کہ ان کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا۔ قطع تعلق کی تو عام سی بات ہے، عام سی بات، رشتہ داریاں توڑ دینا، بات چیت چھوڑ دینا، شاید ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی ہے۔ کدھر ہے وہ سنت و معاف کرنے والا جذبہ؟ کدھر ہے وہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی؟ کدھر ہے وہ ربیع الاول منانے کا صحیح طریقہ جہاں ہم تجدید ایمان کر لیں، سارے لوگ اپنی سنت کے اوپر ایک نظر ڈال لیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کہ میرا دل قلب سلیم کیسے بنے گا جو قیامت کے دن مجھے کام دے سکے گا۔
یہ ہے قلب سلیم، معاف کرنے والا جذبہ، بڑا دل۔ کہنے کو بہت آسان ہے، کرنے کو بہت مشکل ہے، لیکن یہی تو کرنے کے کام ہے۔ رشتہ داریاں لوگ ہم توڑ دیتے ہیں، پھر سوال لوگ کرتے ہیں کہ جو میرے ساتھ برا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کیسے رہوں؟ اسی کے ساتھ تو اچھا رہنا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ اچھے ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ اچھا ہوں تو میں نے کیا کمال کیا؟ بلکہ اگر آپ اچھے اور میں برا ہو جاؤں تو میں تو ظالم ہوں۔ سل من قطعک، اس سے جوڑو جو تم سے توڑے ہیں، واعف عمن ظلمک، جو تم پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، یہ ہے سنت۔ خود کر کے دکھایا، ایسا نہیں ہے کہ خود نہیں کیا، خود کر کے دکھایا۔ وہ شخص جس نے آپ پہ جادو کیا تھا اس کو بھی معاف کر دیا تھا، وہ عورت جس نے زہر دیا تھا اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ کدھر ہے ہماری معاف کرنے والی تعلیمات؟ ہر گھر میں لڑائی، دشمنی، قطع تعلقی، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم لوگ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ میری شادی پہ نہیں آیا، میں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ بلایا تھا، وہ نہیں آیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بچے جو اس نے میری برتھ ڈے پہ فون نہیں کیا، ناراض ہو گئے۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ ہم کس نبی کے امتی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی فکر کرنی ہے، اپنے انسان کے اس درجے سے جو ہم گر چکے ہیں ہمیں واپس اٹھانا ہے اپنے آپ کو۔ آج اس دن انشاءاللہ اس کی تجدید کرنی ہے کہ ہم اپنا اخلاص کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں، اور جو جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم واپس ان غلطیوں کو ٹھیک کریں اور انسان بنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں، ان کی سنتوں کی اتباع کریں۔ کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج ہمارے اس ملک میں ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، شاید ہی کوئی سچ بولتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مذاق بھی جب کرتا ہوں نا تو جھوٹ نہیں بولتا۔ میں مذاق کرتا ہوں لیکن تب بھی میں جھوٹ نہیں بولتا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت کبھی نہیں کی۔ یہ تو وہ دو القابات تھے جو ان کی نبوت سے پہلے ان کے لیے مشہور تھے کہ وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ ہمارے اس ملک میں کوئی سچ نہیں بولتا، کوئی امانت دار نہیں رہا۔ ریڑھی والے کو موقع ملتا ہے وہ بھی خیانت کرتا ہے، اور بڑوں کو موقع ملتا ہے وہ بھی خیانت کرتے ہیں۔ ہر بندہ خیانت کرتا ہے، ہر بندہ اپنی دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے۔ خود غرضی، سیلفشنس ہمارا شعار بن چکا ہے۔ لعن عبد الدینار، لعن عبد الدرہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال پیسے کی محبت کرنے والا، ان کا غلام، اس سے اللہ کی رحمت کٹ جاتی ہے۔ آج ہم دنیا کے بندے بن چکے ہیں۔ یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر، مال پیسے کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالنے آئے تھے۔ یہی تو اس دین کا پیغام ہے۔ آج ہم نے دین کو بھی چھوڑ دیا، دین کی خوبصورتی کو بھی نہ سمجھ پائے۔ ہم نے دین کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اپنی تسبیحات تک محدود کر لیا۔ ہمارے گھر میں دین نہیں ہوتا، ہمارے کاروبار میں دین نہیں ہوتا، ہماری تجارت میں دین نہیں ہے، ہماری رشتہ داریوں میں دین نہیں ہے۔ جبکہ جو بندہ دین پہ عمل کرے گا وہ اس معاشرے کو خوبصورت بنائے گا، اس ملک کو خوبصورت بنائے گا، اور سب سے زیادہ جس کو سکون ملے گا اس کو اپنی ذات کو ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر میں لوگوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، صرف تسبیح پھیرنے سے نہیں۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کے اندر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کیا کیا تھا، اور میں بھی وہی کروں۔ یہ ہے اصل ذکر کی کیفیت جس سے دلوں میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ ہم لوگ ذکر کا مطلب بھی بھول چکے ہیں۔ اس کا ایک دلیل ہے، اگر میں کہوں نا، کوئی کہہ رہا وہ بڑا متقی ہے، بڑا دیندار ہے، ہم کہتے ہیں بڑا دیندار آدمی ہے۔ اگر پوچھا جائے نا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ دیندار ہے؟ جس کی داڑھی ہے، ٹوپی پہنتا ہے، 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے، بس یہاں پہ فل سٹاپ، دینداری فل سٹاپ لگ جاتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ غصہ ہوتا ہو، چیختا چلاتا ہو، بچوں کو مارتا ہو، تجارت میں خیانت کرتا ہو، لیکن دیندار ہے، کیوں؟ نمازیں پڑھتا ہے۔ ہم نے دین کو اتنا سے محدود کر کے رکھ دیا۔ دین تو پوری زندگی ہے، ساری کی ساری دین، زندگی دین ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا، اللہ اکبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ حیا تھی کہ مدینے کی کنواری لڑکیوں میں بھی وہ حیا نہیں تھی. اللہ، اس وقت کی لڑکیاں حیا، کنواری لڑکیاں مدینہ کی مشہور تھیں اپنی حیا میں. کہتی ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اس سے بھی زیادہ حیا تھی. کہتے ہیں انہوں نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی ہاتھ نہیں لگایا. آج اس انٹرنیٹ کے دور کے اندر حیا تو سب سے ہی رخصت ہو گئی. کیا نوجوان، کیا بچہ، کیا بوڑھا، اس موبائل اور انٹرنیٹ نے ہماری نوجوان نسل کو اور ہمارے بوڑھوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا. وہ چیزیں جو آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے ایکسس نہیں تھا، ان کو ان تک رسائی نہیں تھی، آج ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. وہ جاتا ہے یوٹیوب پہ، فیس بک کے اوپر اور ہر چیز دیکھتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی. وہ نظر جھکا کے رکھتے تھے، وہ نظر جھکا کے رکھتے تھے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظر کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جس کی نظر قابو میں نہیں ہوتی اس کی شرمگاہ بھی قابو میں نہیں ہوتی. یہ تو پکی دلیل ہے یہ آیت مبارکہ. نظر قابو میں نہیں، کسی کی نظر قابو میں نہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا تھی. ان کی آنکھوں میں حیا تھی. نظر کو جھکائیں، سنت کی اتباع کریں. اس سب جو ہم گند بلا دیکھتے ہیں اس سے توبہ کریں. زبان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اس سے توبہ کریں. غیبت مت کیا کریں، جھوٹ مت بولا کریں، کسی کی تحقیر مت کیا کریں. جو غلاموں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا برتاؤ تھا، جو ان کے ساتھ محبت تھی. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. خود فرماتے ہیں ان 10 سالوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اف بھی نہیں کہا. اف سب سے کم درجہ ہوتا ہے ناراضگی کے اظہار کا، سب سے کم. والدین کے لیے بھی اللہ نے کہا نا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف بھی نہ کہو، یعنی ناراضگی کا کوئی اظہار نہ کرو. یا خادم تھے ان کو بھی اف نہیں کہا. اور کہتے مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں کیا، یا یہ بھی نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا. کچھ بھی نہیں کہا کبھی. یہ ہے خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ جو ہمارے دین نے سکھایا. ایک دفعہ ایک صحابی تھے اپنے غلام کو مار رہے تھے، سیکھ رہے تھے سارے صحابہ. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے قریب سے، انہوں نے کہا دیکھو جتنی تمہیں اس کے اوپر قدرت ہے نا، اللہ کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت ہے. ایک دفعہ سوچ لو کیا کر رہے ہو. ایک دم صحابہ تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے اور ایک دم سے سمعنا واطعنا والی کیفیت تھی. یا رسول اللہ نے سنا، مان لیا، مانتے ہیں ہم. لیٹ کے زمین کے اوپر اور اس غلام کو کہتے ہیں کہ میرے منہ پہ جوتا رکھو اپنا. وہ ڈر گیا. رکھو، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن تم میرے سے بدلہ لو، میں چاہتا ہوں آج ہی تم میرے بدلہ لے لو. آج ہم اپنے خادموں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ غلاموں کے ساتھ، غلام جو زر خرید غلام ہوا کرتے تھے، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ. آج ہمارے گھروں کے اندر اللہ نے ہمیں کچھ مال دے دیا ہوتا ہے، کچھ بیچارے لوگ ہماری خدمت کے لیے آتے ہیں، ہمارے امپلائی ہوتے ہیں، سیلریڈ امپلائیز ہوتے ہیں، ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں. ہمارے غلام نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی ہمارے خادم ہوتے ہیں، ہمارے کلی کام کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر جو سلوک کیا جاتا ہے ہم سب کو پتہ ہے. ہمارے لیے ایک طرح کے برتن، ان کے لیے دوسری طرح کے برتن. ہم گلاس کے شیشے کے گلاس میں پانی پیتے ہیں، ان کے لیے اسٹینلیس اسٹیل کا ایک پرانا سا گلاس رکھا ہوتا ہے. ہم جو ہے اچھے کھانے کھاتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ان میں سے بغیر بوٹی کے تھوڑا سا چاول نکال کے ان کو دے دیتے ہیں. تکبر کی انتہا. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سے نبی کی امت کی ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور پھر ہم جلسے نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، عید میلاد النبی ہے، لوگ رقص کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. یہ سیرت کو منانا نہیں ہے، یہ میلاد النبی کو منانا نہیں ہے. اگر منانا ہی ہے تو تجدید کریں اپنے ایمان کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں.
ایک محاسبہ کریں ہم سب لوگ، میں بھی آپ بھی، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کے آئے تھے، ان کی سیرت کیا تھی، ان کی سنت کیا تھی، مجھے انسان کیسے بننا ہے، اور جو میرے سے غلطیاں ہو رہی ہیں میں ان غلطیوں سے کیسے نکلوں اور اپنے آپ کو انسان بناؤں اور وہ قلب سلیم اپنا بناؤں جو کہ اللہ کو مطلوب ہے قیامت کے دن، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن مال اولاد نہیں کام آئے گی، مال پیسہ نہیں کام آئے گا، بینک بیلنس نہیں کام آئیں گے، ایک صحیح سلامت روحانی دل کام آئے گا میرے بھائیوں بزرگوں۔ تو آج سب لوگ اللہ سے توبہ کر لیں، ہم لوگ سب لوگ اللہ سے توبہ کر کے اٹھیں آج انشاءاللہ۔ یہی ہمارا 12 ربیع الاول کو صحیح منانے کا طریقہ ہے کہ ہم سب اللہ سے ہر گناہ کی توبہ کریں۔ آنکھوں کا گناہ ہو رہا ہے توبہ کریں، زبان کا گناہ ہے توبہ کریں، کانوں کا گناہ ہے توبہ کریں، دل جذبات کا گناہ ہے توبہ کریں، لوگوں کو معاف کریں، قطع تعلقیوں کو جا کے ختم کریں، جوڑیں رشتے۔ آج سب لوگ جا کے معافی مانگ لیں، جس پہ ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی ہے، جا کے اس کو فون کریں، اس کو ایک میسج کر دیں، مجھے معاف کر دو۔ اللہ کے ہاں جو اللہ عزت دیں گے اس کے مقابلے میں یقین جانیں وہ عزت کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ دلوں کو صاف کر لیں لوگوں کے لیے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی اولاد پہ شفقت کریں، ان کو صحیح تعلیم و تربیت دیں، ان کو اللہ کی محبت سکھائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھائیں، ان کی سنتیں سکھائیں۔ وہ ہمارے قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی، ان بچوں کے بارے میں کہ تربیت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ تو یہ ہم نے آج سب نے اس چیز کا مذاکرہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ سب لوگ توبہ کر کے اٹھیں، سب لوگ توبہ کر کے اٹھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ قرآن کی ہم تلاوت بھی نہیں کرتے اور جو تلاوت کرتے انہوں نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ پلیز قرآن کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی برکت لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو ہے ہی تقوی والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ سب لوگ توبہ کی نیت سے میرے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیں، سب لوگ، کوئی نہ بچے، سب گناہوں سے توبہ کی نیت کے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیں۔ تجدید ایمان ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ سب لوگ اخلاص دل کے ساتھ توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھ لیں۔ سب کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، لا الہ الا انت سبحانك انا كنا من الظالمین۔ یا اللہ یہ محفل کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ یہ ساتھی بزرگ بڑے چھوٹے، یا اللہ اتنے اخلاص اور اتنے طلب کے ساتھ آج بیٹھے، اپنا وقت دیا، یا اللہ ان کے طلب اور ان کے اخلاص کی برکت سے اس محفل کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو غلطیاں ہو گئیں، کمی کوتاہی درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری تمام پریشانیاں ہمارے اپنے غلطیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اللہ آج تو ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے،
جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہر شر فتنے سے بچا لیجیے۔ اللہ ہمارے والدین پہ خصوصی رحم فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے، درجات بلند فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جو بیمار ہے روحانی جسمانی نفسیاتی طور پر یا کسی بھی سفلی اثر کا شکار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر وقت اپنی رضا عطا فرمائیے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اس کو دین کا قلعہ بنائیے۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، یا اللہ اس مقصد کے حصول یا اللہ حاصل کرنا آسان فرمائیے۔ یا اللہ عوام کو بھی ہدایت عطا فرمائیے، حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیے۔ سب کو یا اللہ مل کر آپس میں محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے یا اللہ اس مقصد کے حصول کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جب آپ کے پاس جانے کا وقت آئے تو پہلے راضی ہوئیے گا، مغفرت فرما دیجیے گا، کلمے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا۔ آخرت کی تمام منازل یا اللہ آسان کر کے ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا، اور سب سے بڑھ کر اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا، السلام عليكم۔